اپنی وضع کا ایک بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت خطیب ہر لحاظ سے. تو مجھے بار بار وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا مجمع بول نہیں رہا. میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے بلند کی ضرورت ہے نہ بولیں، کیونکہ یہ کوئی پڑھنے والا ہو تو اس پہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیاز مولا میں یہ کہوں کہ آپ بول نہیں رہے، ابھی آپ بولیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اختر چنوٹی کا شہر ہے، جعفر علی کوثر صاحب کا شہر ہے اور قاری شبیر صاحب کا شہر ہے. تو سارے حضرات سے گزارش ہے نیاز مولا آپ تشریف بھی رکھیے، اور جتنے بانیان آج کی اس مجلس عزا کے جشن کے، تو ان کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور آقا احمد علی موسوی صاحب کے صحت و درازی عمر کے لیے تھک کے نہیں آخری آدمی تک بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہ نقش در کے پردہ پہ ہم پڑھنا میں ہے، کیونکہ قبلہ نو میں 4 مصرے سنانے 4 شعر تے تسی نہ بولو تو میں نے تو مسئلہ کوئی نہیں، میں پھر بھی سنانا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگے ذاکر آنن کے بندے تینوں داد ڈھیر دیں. ٹھیک ہے. نقش جب دل پہ ولایت کی عبارت کی ہے، نقش جب دل پہ ولایت کی عبارت کی ہے، پھر علی نے مجھے جنت کی بشارت کی ہے. نقش جب دل پہ ولایت کی عبارت کی ہے، پھر علی نے مجھے جنت کی بشارت کی ہے. روز آتے ہیں فرشتے بھی زیارت کرنے، کس کی؟ جس نے شبیر کی ایک بار زیارت کی ہے. روز آتے ہیں فرشتے بھی زیارت کرنے، جس نے شبیر کی ایک بار زیارت کی ہے. چڑی ہن کوئی بندہ چپ رہ گیا تھے، اس کی جرت نہیں کہ چپ رہے. جتنے ملنگ بیٹھے ہو ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. سب ملنگوں کا ہے بہلول وزیر اعظم، سب ملنگوں کا ہے بہلول وزیر اعظم، جس کی شاہ شمس و قلندر نے وزارت کی ہے. سب ملنگوں کا ہے بہلول وزیر اعظم، جس کی شاہ شمس و قلندر نے وزارت کی ہے. میری اپنی اوقات سے بڑا شہر اختر چنوٹی کے شہر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. وزارت کی ہے، عمارت کی ہے، بشارت کی ہے. پنجتن پاک کی محفل جو سجی زیر کسا، ایک مستور نے مردوں کی صدارت کی ہے. پنجتن پاک کی محفل جو سجی زیر کسا، عام مرد نہیں ہے، ایک نبیوں کا سردار ہے، ایک ولیوں کا سردار ہے، 2 جنت کے سردار ہیں، عام مرد نہیں ہے. پنجتن پاک کی محفل جو سجی زیر کسا، ایک مستور نے مردوں کی صدارت کی ہے. شعر کے بدلے ملا سوچ سے زیادہ ثاقب، میں نے یوں آل محمد سے تجارت کی ہے. میں نے یوں آل محمد سے تجارت کی ہے. یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ بھی آل محمد سے تجارت ہے. وہ کئی گنا زیادہ رزق بخش دیتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری علی. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. خطیب ملت عالم اسلام جناب قبلہ محمد باقر رضوی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. موضوع غدیری ہے آج کا، اور تو ہے کوئی نہیں. تو ان کے فوراً بعد قاری القصائد جناب نوید آشف بی اے صاحب، ان کے فوراً بعد جناب مظہر جعفری صاحب، اور ان کے فوراً بعد شفقت رضا شفقت صاحب. انشاءاللہ وہ سارے حضرات اپنے اپنے وقت پہ خطاب کریں گے. رائے علی عمران بھی، رائے علی عمران صاحب بھی قصیدے کے، وہ خود قصیدہ لکھتے ہیں پڑھتے نہیں. وہ انشاءاللہ ہر لحاظ سے آپ کو معزز فرمائیں گے. قبلہ کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے بابر بھائی حضر شاہ جی جتنے بھی اس کاروان کا حصہ ہیں ان کے رزق وقت کے لیے، اور سید حامد علی موسوی صاحب کے صحت و سلامتی کے لیے تھک کے نہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا سید زہرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السما وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی آدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا حاضر الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ واللہ یاسمک من الناس صلوات پڑھئے بلند آواز سے عید مبارک تھوڑے بندے بولے ہوں جس جس کی عید ہے اسے مبارک آج کے اس سجدہ تبریک اس بزم ولایت اس محفل غدیر اور اس پر حاضر سجدہ گزاران دربار ولایت کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث کعبہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی یاد بھی جی آپ سلام میں اس سے پہلے کہ جیسے کہ ثاقب بھائی نے ابھی فرما دیا کہ موضوع تو غدیر ہی ہے ویسے اس ممبر کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ غدیر غدیر پڑھی جائے تو ممبر ہے چنیوٹ ہے میں ایک فکرہ کہوں گا اور آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھے گا لکڑی کے فرنیچر کو ممبر نہیں کہتے ممبر کہتے ہی اسے ہیں جہاں سے علی پڑھا جی آپ سلامت ہیں آپ کی زندگی جی بسم اللہ یا علی اس بزم میں اس علاقے میں چونکہ کوئی مسئلہ نہیں آپ قریب بیٹھیں گے تو میں ذرا آسانی میں رہوں گا ہوا کے لیے بیٹھوں گے اچھا اختر چنیوٹی صاحب ان کا یہ شعر ہے
بلکہ میں ایک فکرہ کہتا ہوں، یہ شیر کا شہر ہے۔ میں مجھ سے پہلے ذاکر صاحب خطاب فرما رہے تھے تو میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا تھا۔ بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، نہیں سمجھ آ رہی تو بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، شاباش شاباش شاباش۔ تو میں آپ کے چہروں کی زیارت سے فیض یاب ہو رہا تھا۔ ذاکر دیکھ کے نہ جشن سنا جاتا ہے نہ مجلس سنتا ہے، اور پھر جب جشن ہونا اور وہ بھی غدیر کا، تو اس میں آپ نے ذاکر کو نہیں دیکھنا، آپ کی تصویریں بن رہی ہیں اور یہ کیمرہ نہیں بنا رہا۔ آج کے جشن کا فائدہ سن لیں، غدیر کے دن جو بندہ مسکرائے، اللہ نکیرین سے کہتا ہے اس کے پچھلے گناہ مٹا دے۔ یہ مسکرانے کا فائدہ، جشن منانے کا فائدہ نہیں۔ میں پہلے آپ اجازت دیں تو میں چند مصروں سے ہی آغاز کروں، اجازت ہے؟ آپ سارے میری طرف دیکھیں گے، یہ جو افراد کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کی آوازیں مجھ تک پہنچے نہ پہنچے، تاثرات پہنچیں گے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ شیر کا شہر۔ اب تو ممبر پہ بھی ایسے ذاکر آ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں جنہیں شعریت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں اب میں شیر نہیں، میں ببر شیر پڑھ لوں۔ انہیں یہ بھی فرق کا پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، ممبر پہ آ گئے۔ لیکن میں بڑے اعتماد سے چکے آپ پہ اعتماد اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ، اور اس کے بعد محفل بدل بھی جائے گی، کہ ویسا دکھائی دے گا وہ محشر کی دھوپ میں، ویسا دکھائی دے گا وہ محشر کی دھوپ میں جیسا کسی کا چہرہ ہے عید غدیر پر۔ جی بسم اللہ، کیا کہنے، جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ویسا دکھائی دے گا وہ محشر کی دھوپ میں جیسا کسی کا چہرہ ہے عید غدیر پر۔ اور ثاقب جعفری صاحب، اگر مصرع ہلکا ہونا تو آپ نے مجھے داد دی، چھین کے داد لینا مجھے آتا ہی نہیں۔ جیو بھئی توجہ، داد چھیننے کا مجھے پتہ ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں آتا۔ جیسا کسی کا چہرہ ہے عید غدیر پر، اور ممکن نہیں کہ اس میں تغیر کرے کوئی، ممکن نہیں ہے کہ اس میں تغیر کرے کوئی، کرب و بلا کا پہرا ہے عید غدیر پر۔ کیا بات ہے بھئی، آپ کیا بات ہے، جشن بنا دیا۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ کرب و بلا کا پہرا ہے عید غدیر پر۔ اور مصرع میں آرام سے پڑھوں گا، آپ کا دل چاہے تو آپ بھی آرام سے سن لیجئے گا۔ میدان خم کی مٹی قلندر کے پاس ہے۔ یار جو پچھلے بندے ہو ذرا میرا ساتھ دینا۔ میدان خم کی مٹی قلندر کے پاس ہے، میدان خم کی مٹی قلندر کے پاس ہے، میرا بھی اس میں حصہ ہے عید غدیر پر۔ میدان خم کی مٹی، جیو جیو سلامت رہو، میدان خم کی مٹی قلندر کے پاس ہے، میرا بھی اس میں حصہ ہے عید غدیر پر۔ اور مصرع میں پڑھوں ثاقب جعفری صاحب۔ سلجھا سکے گا کیسے، سلجھا سکے گا کیسے وہ شجرے کی گتھیاں۔ یار آپ پہ اعتماد کیا میں نے، سلجھا سکے گا کیسے وہ شجرے کی گتھیاں، جس جس کے دل میں غصہ ہے عید غدیر۔ جی سلامت رہیں، سلجھا سکے گا کیسے
وہ شجرے کی گتھیاں. آپ نے بڑا اچھا سنا, چہرے سنور گئے. اب میں عید غدیر بتا دوں. یہ واحد عید ہے جو 3 دن کی, باقی کوئی ٹرو مرو نہیں ہے. ہاں, یہ واحد عید ہے جو 3 دن کی, باقی ایک ایک دن کی عیدیں ہیں. اور اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید ہوتی نہیں. اور اس عید کا فائدہ سن لیں, کل بھی عید ہے. ہاں, اور میں چونکہ کل شہزادی کونین ام الحسنین حجاب اللہ الکبریاء پتہ ہے کہاں گئی ہیں؟ حرم سے حرم گئی ہیں. آپ کھا گئے فکرہ کو, یہ کل کے دن کی بات کر رہے ہیں. حرم سے حرم گئی ہیں. وہ یہ مجمع میں سے کسی نے کہا تو میرے ذہن میں آ گیا. ویسے 3 دن کی غدیر ہے, کل وہ خاص دن بھی ہے. چونکہ آپ نے وہ ذکر کر دیا, میرا دل چاہ رہا ہے اس پہ بھی میں 2 مصرے پڑھ جاؤں. ان کی چوکھٹ پہ جو اتارا ہے, اگلے مصرے پہ میرا پورے چنیوٹ سے وعدہ ہے, اگلے سال تک یاد رہے گا. ان کی چوکھٹ پہ جو اتارا ہے, اس ستارے کا کیا ستارہ ہے؟ جی بسم اللہ, جیو بولو حیدر. جی جی بسم اللہ, بہت شکریہ بھائی جان, نوازش, بہت شکریہ, میرا سلام ہے آپ کو. عید غدیر کا فائدہ سن. والی خراسان فرماتے ہیں, صلوات پڑھیے بلند آواز سے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس نے عید غدیر پر ایک مومن کو کھانا کھلایا, اس نے اپنے گھر میں 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت کی. میں اون نہیں لگا کھانا, پچھلے بندے ان چپ کر گئے, میں پکوان لگا. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے یہ ثواب لینا ہے یا نہیں لینا. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ چونکہ یہ دن جاری رہے گا, 2 3 4 5 6 10 12 14 20 50 100 200 1000 ذاکرین کے پڑھنے سے غدیر ختم نہیں ہوتی, کیونکہ غدیر سے پہلے اسے 1.25 لاکھ نبی پڑھ گئے, ختم نہیں ہوئی. اور 1.25 لاکھ نبی غدیر کے مقدمے میں آئے. توجہ ہے, میں تھوڑی دیر پڑھوں گا. جعفری صاحب جانتے ہیں بہت سخت گرمی میں میں کچھ دیر پڑھ کے آیا ہوں, تو حدت کی وجہ سے کچھ طبیعت ناساز بھی ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ چلوں. جب آخری حج کے لیے اور پہلے حج کے لیے, پہلا اور آخری حج, لیکن ایک بات میں کہہ دوں, چونکہ بات میں فکرے چبائے جاتے ہیں اور پھر ان کے مرضی کے معنی اگلے جاتے ہیں, اس لیے میں وضاحت کر دوں, یہ پہلا اور آخری واجب حج ہے. آیت اترنے کے بعد یہ پہلا حج ہے. اس سے پہلے رسول نے حج کیے جب مکہ میں تھے. بیٹے وہ موبائل میں سے بھی میں ہی نظر آ رہا ہوں, ادھر میری طرف تھے. مکہ میں تھے تو حج کرتے تھے, لیکن آیت آ گئی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ جسے استطاعت ہے سبیل کی وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. جسے استطاعت ہے سبیل کی وہ اللہ کے گھر کا. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. آئیے رائے صاحب آئیں. بہت خوبصورت شاعر جناب رائے علی عمران صاحب, اور شاعر کا ہی حق بنتا ہے وہ غدیر پڑھے. توجہ ہے, اگر آپ نے پہلے بلند صلوات پڑھی ہے تو ایک بار دل میں پڑھیں.
قرآن کہہ رہا ہے کہ جسے استطاعت ہے سبیل وہ حج کرے. یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، مجھے معلوم ہے 10.5 لاکھ کا ہو گیا، لیکن پیسوں سے حج نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے جسے سبیل کی استطاعت ہے نا وہ حج کرے. پہلے سبیل ڈھونڈ لے پھر حج پہ جانا. 5ویں امام سے ابو بصیر نے پوچھا تھا مولا یہ سبیل کیا ہے؟ فرمایا ولایت جدی علی ابن ابی طالب سبیل اللہ، میرے دادا علی کی ولایت اللہ کی سبیل ہے. اس کا مطلب حج پہ جائے ہی وہ جو علی کو مولا مانے. جس کا علی مولا نہیں، بسم اللہ یا علی یا علی، حج پہ وہ نہ جائے جو ولایت علی نہیں مانتا. مولا کے صحابی نے مولا کے پاس بیٹھ کے صحن حرم میں، جابری صاحب صحن حرم میں، صحابی نے مولا سے کہا مولا بڑے لوگ حج پہ آ گئے، ہر طرف احرام ہی احرام ہے. مولا نے فرمایا اچھا زیادہ لوگ آ گئے؟ جی بادشاہ. فرمایا قریب آ، بیٹے ادھر دیکھ، چاند میری طرف دیکھ. آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اب دیکھ. دیکھ کے کہنے لگا مولا اپنے ہاتھ والی بینائی واپس لے لیں، میری مجھے دے دے. یار جاگو نیاز حسین، اپنے ہاتھ والی بینائی واپس لے لیں، میری آنکھوں والی مجھے دے دیں. مولا نے فرمایا کیوں، کیا دیکھا؟ کہنے لگا مولا بہت سے جانور ہیں، کہیں کہیں انسان ہے. فرمایا بتاؤ انسان کون ہے؟ مولا انسان کون ہے؟ فرمایا جن کے دل میں میرے دادا کی ولایت. شاباش، جی ہاں، جن کے دل میں میرے دادا کی ولایت ہے. جو بندہ آج بھی علی نہیں، جو بندہ آج کل پرسوں علی نہیں سن سکتا نا، وہ تاریخ میں اپنے متعلق ہونے والی انجینئرنگ کا پتہ کرے. یار میں چاہتا ہوں کہ میں احتیاط سے گزر جاؤں، توجہ فرمائیے. جو جسے آج بھی علی سننے سے کوئی اعراض برت رہا ہے نا کہ میں آج بھی علی نہیں سنوں گا، آج علی نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے؟ غدیر سے پہلے نبی نے علی سنایا، غدیر میں علی دکھایا. شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے. غدیر سے پہلے علی سنایا. سناتے کیسے تھے؟ محراب میں بیٹھ، مسجد کی محراب میں نماز کی تاکیبات کے طور پہ رسول علی کے فضائل پڑھتے تھے. کیا بات ہے یار جو اس فکرے پہ بولے. نماز کی تاکیبات کے طور پہ علی کے فضائل پڑھتے تھے. کبھی فرماتے انت زین الرحمن، تو رحمان کی زینت. کبھی فرماتے انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے. کبھی فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابو. کبھی فرماتے یا علی انت منی بمنزلات راس من الجسد، یا علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے. علی ولی اللہ سر ہے، محمد الرسول اللہ بدن ہے. علی ولی اللہ سر ہے، محمد الرسول اللہ بدن ہے. علی ولی اللہ سر ہے، محمد الرسول اللہ بدن ہے. جو سر کو بدن سے الگ کرے وہ منکر نہیں ہوتا، قاتل ہوتا ہے. جیو جیو سلامت رہو، جیو. بسم اللہ. فضائل سناتے تھے. جب فضائل سناتے رہے تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جمع الجوامع. کیا نام ہے؟ جمع الجوامع. ہمارے بھائیوں کی. انہوں نے لکھا کہ ایک دن طے ہوا کہ علی کے ہی فضائل پڑھتے ہیں، کسی اور کی بات ہی نہیں کرتے، کسی اور کا پوچھنا چاہیے. تو اب یہ صاحب کتاب کی ذمہ داری ہے، میری نہیں. انہوں نے لکھا کہ ایک بندے کو منتخب کیا گیا اور سرکار کی خدمت میں، سلطان الانبیاء کی خدمت میں بھیجا گیا اور کہنے لگے سرکار آپ کے بعد افضل ترین کون ہے؟
صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ سرکار نے ایک بندے کا نام لیا تو پوچھنے والا خوش ہوا کہ بندہ میری مرضی کا جس کا سرکار نے نام لیا. اس نے کہا سرکار پھر اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں سرکار نے ایک اور فرد کا نام لیا, بندہ اور راضی ہو. کہنے لگا یہ بھی میری مرضی کا ہے. اس نے کہا سرکار پھر اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں سرکار نے ایک تیسری فرد کا نام لیا, اس نے کہا یہ بھی میری مرضی کا اور راضی ہو گیا. صاحب کتاب کہتے ہیں چوتھی مرتبہ پوچھا, بادشاہ نے ایک اور فرد کا نام لیا, بندہ اور راضی ہو گیا. اور پھر دل میں سوچنے لگا اب 4 درجے تو رسول نے بتا دیے, اب علی کا پوچھنا چاہیے, ہوگا بھی تو پھر 5واں درجہ ہوگا. کہنے لگے یہ بتائیے کہ علی کا کیا مقام ہے. میرے بھائی ذرا رکنا, علی کا کیا مقام ہے. جب کہا نا علی کا کیا مقام ہے, صاحب جمع الجمع میں کہتے ہیں رسول مصلی پہ کھڑے ہو گئے, انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں ما لہذا الرجل, دیکھو اس بندے کا دماغ خراب ہو گئے, یسألنی عن نفسی, یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. جی آپ سلامت ہوں, یہ مجھ سے جیو جی بسم اللہ, یہ مجھ سے میرا ہی بسم اللہ. آپ جی ہیں, آپ بہت جی سلامت. رسول آخری حج کے لیے مدینہ سے چل پڑے. رسول جی رسول نے فرمایا ما لہذا الرجل, دیکھو اس آدمی کا دماغ خراب ہو, یسألنی عن نفسی, یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. رسول مدینہ سے چلے آخری حج کے لیے, ایسے چلے کہ نفس رسول ساتھ نہیں تھے, نفس رسول نہیں تھے ساتھ, کیونکہ رسول نے خود یمن بھیجا, فرمایا جاؤ یمن فتح کرو. اور یمن وہ واحد فتح ہے جس میں ذوالفقار چپ رہی, علی بولتے رہے. سرکار نے خطبہ پڑھا, پورا یمن مسلمان ہو گیا. اور یمن والے وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے پہلے دن مکمل کلمہ پڑھا. ہاں پہلے دن حج پہ جاتے ہوئے میرے آقا کی رفتار ذرا آہستہ. کئی بندے سست کہہ جاتے ہیں, سست نقش, ارادتاً رفتار آہستہ رکھی. تو کچھ تیز چلنے والوں نے کہا سرکار آہستہ کیوں ہے؟ فرمایا روح کے انتظار میں ہوں. ذاکر بھائی نے کہا غدیر پڑھنا, تو سنو پھر غدیر. وادی یلملم پہ پہنچے تو رسول رک گئے, وہاں علی بھی آ گئے, روح بدن سے مل گئی. علی خالی ہاتھ نہیں آئے, علی کے پیچھے سرخ بالوں والے 100 اونٹوں کی قطار تھی. رسول نے پوچھا یا علی یہ کس لیے ہیں؟ یا رسول اللہ حج پہ جا رہے ہیں, قربانی کے لیے لایا. اتر بیٹھ جا, قربانی کے لیے لایا. اب اپنے عقیدے کو قرآن بنا کے اپنے ضمیر کے سر پہ رکھو اور مجھے ایک بات کا فیصلہ کر کے بتاؤ کہ 100 اونٹوں کی قربانی وہ دیتا ہے جو یہودی کے باغ کا مزدور ہو. 100 اونٹوں کی قربانی وہ دے گا جو یہودی کے باغ کا مزدور ہے. اچھا یا علی 100 اونٹ؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ نا 66 آپ کی طرف سے, 34 میری طرف سے. یا علی 66 میری طرف سے؟ فرمایا میں ان کو بتا رہا ہوں, چاہے علی ہی کیوں نہ ہو, نبی کا حصہ دگنا ہے. جاگنا ذرا. چلیں پہنچ گئے مکہ. پہلا عمرہ ہوا, طواف ہوا. جعفری صاحب سے لے کے آخری کھڑے ہوئے فرد تک کچھ شناسہ چہرے نظر آ رہے ہیں.
پتہ نہیں کون غدیر کے ذکر سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے گا اور یہاں نہیں بولے گا۔ طواف ہوا، میں پاک ممبر پہ پڑے ہوئے سبز غدیری کپڑے کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کس نے کس کا طواف کیا، ہوئے 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 کس نے کس کا طواف کیا۔ بسم اللہ جی۔ مکہ سے چلے عرفات، عرفات سے چلیں مزدلفہ، مزدلفہ سے چلیں مینا آگے۔ مینا میں ہونا تھی قربانی، قربانی مینا میں ہوتی۔ مولا سب کو حج پہ لے جائیں، ساری زیارتیں ہی زیارتیں۔ بندے کہتے ہیں جی میں زیارات پہ جا رہا ہوں حج پہ نہیں جاؤں گا، تو حج پہ بھی جاؤ، وہاں بھی زیارتیں ہی ہیں۔ ہاں پھر کبھی موقع ملا تو سنا دیں گے حج ہوتا کیا۔ مینا پہنچے، قربانی شروع ہوئی۔ یا رسول اللہ قربانی شروع کریں، فرمایا بعد میں کرنا، پہلے علی والے 100 اونٹ انہیں ذبح کرو۔ اچھا سرکار کرتے، فرمایا سب نہ کرنا، سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ، بلال تم ذبح کرو۔ انہوں نے وہ 100 اونٹ ذبح کی، یہ بادشاہ ہو گئے ذبح۔ فرمایا ان کا گوشت بنا لو، گوشت بن گیا۔ فرمایا بانٹ دے، نہ بانٹو نہیں، انہیں بڑے بڑے برتنوں میں پکاؤ۔ بڑے بڑے برتنوں میں پک گیا۔ کچھ بندوں نے کہا سرکار کھا لیں، فرمایا نہیں کھاؤ نہیں۔ تو بادشاہ پکوایا کس کے لیے؟ فرمایا یہاں علی کی کرسی رکھو، علی کا بایاں ہاتھ ہوا میں بلند کر لو، 1.25 لاکھ حاجیوں میں گوشت کا ایک ایک ٹکڑا بانٹ دو، انہیں کہو علی کے الٹے ہاتھ سے مس کر کے وطن لے جائیں، مریضوں کو کھلائیں، شفا مل جائے گی۔ شاباش، جو غدیر میں غدیری بن کے آئے ہو، نیاز حسین جاگنا۔ 14 ذی الحج کو مکہ سے نکلے، 18 کو غدیر پہنچ گئے۔ غدیر پہنچ گئے، پالان کا ممبر بن گئے۔ ذرا جلدی کر کے ہوں۔ فرمایا اس کا اس کا اس کا اس کا اور اس کا پالان لے لو، ممبر بنا لو۔ رسول ممبر پہ آ گئے، اپنے آخری خطبے کے عنوان کے ساتھ رسول ممبر پہ کھڑے تھے۔ خطبہ شروع ہوا، فرمایا اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے۔ خطبہ سننا، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا مولا میں ہوں۔ اور مولا مومن کون؟ فرمایا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، جو علی کو مولا مانے وہ مومن ہے۔ خطبہ یہاں رکا نہیں، میں بڑی جلدی کر گیا ہوں، اس سے آگے بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا یبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ جا کے غائب کو بتائے۔ الوالد الولد، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو رشتہ مخصوص کر دیا، دادا پوتے کو نہ بتائے، نانا نواسے کو نہ بتائے، چاچا بھتیجے کو نہ بتائے۔ فرمایا چپ رہو، میں نے حشر کی پہلی گھڑی تک غدیر کے میدان میں پوری کائنات کا شجرہ کھول کے رکھا ہے۔ جو باپ ہے وہ بیٹے کو علی بتائے۔ تو نبی کے فرمان کے مطابق اگر کسی کے باپ نے بیٹے کو علی نہیں بتایا تو بیٹے میں واجب ہے گھر جا کے باپ سے کہے یا علی بتا یا میرا اصلی باپ بتا۔ شاباش، کیا کہنے بھائی؟ یا علی بتا، جی بسم اللہ بولو حیدر۔ بس بھائی حاضری ہو گئی، آپ نے بہت اچھا سن لیا، میں تمام کر رہا ہوں، جلدی جلدی میں سفر سنا دوں۔ سفر سنیے گا ثاقب بھائی اور اسی پہ سلام۔ کیا سفر تھا رسول کا؟ وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے۔
دو کوہنا مشق شاعر منبر پہ ہیں، مجمع میں بھی کوئی کوئی مصرع کہنے والا کوئی نہ کوئی صاحب ہوگا. سفر پڑھ رہا ہوں رسول کا. وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، وہ خار خار راستے کو صاف کر کے چل پڑے، خدا کے گھر کا آخری طواف کر کے چل پڑے، موالیوں کے سب گناہ معاف کر کے چل پڑے، نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے، نگاہ سے مکان کو غلاف کر کے چل پڑے. خدا کے حکم سے اٹھے، نبی کے پیر رک گئے، غدیر میں کتاب کے تمام لفظ چھپ گئے. جو بندے ابھی نہیں بولے، منظر کیا تھا؟ سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں، سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں. مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں. سروں پہ بال بھی نہیں تھے دھوپ کے وبال میں، وہی کی تان سن رہے تھے لوگ اس خیال میں. خدا کا دین دھن میں تھا، غرور میں، کمال میں، وجود حق چھپا ہوا بدن کی ایک شال میں. وجود حق چھپا ہوا بدن کی ایک شال میں. بس آخری مصرے اور انہی پہ سلام. تو 1.25 لاکھ مجمع کیا کر رہا تھا؟ وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے. جیو، وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے. جو باوفات ہمسر بطول دیکھنے لگے، نواز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے. اور جو اپنے آپ میں علی کا ماپ ڈھونڈتے رہے، ہجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈتے رہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تشریف رکھیں قبلہ.